السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار آصم امین صاحب۔ آصم امین صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلنے کا مشورہ دے دیا ہے، کیا ایسا ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی آپ کے آنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں نہ ہوتی، ان کا اتحاد نہ ہوتا تو آج آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم اس طرح خالی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان میں یہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ جو آپ کھیر کھانے لگے ہیں نا جی، تو یہ کھیر ان کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو، ایم کیو ایم ہو گئی یا پی ڈی ایم کی جتنی تمام سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ساتھ اتحاد کے ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں ایک چھوٹی چھوٹی پارٹی جن کی 1-2 سیٹوں کے بنجارے ہیں ان کو میں پہلے ہی سیٹیں دے دوں، ٹھیک ہے، کہ ایسا میرے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ جس کے ساتھ اب جو سب سے بڑی، چلو شاید ہم مانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ان سے 1-2 سیٹوں والوں کو تو ایڈجسٹ کر لیں، لیکن جہانگیر ترین اور علیم خان کی جو پارٹی ہے استحکام پاکستان، کیونکہ وہ بیٹھے ہیں کہ ہمیں کم از کم کچھ نہیں تو پنجاب میں 10 سیٹیں ملیں، ٹھیک ہے، اور باقی تمام ضلعوں میں 1-2 سیٹیں ملیں۔ الیکشن دیکھیں ہمیشہ فیئر ہوں گے تو اس ملک کا تقدیر بدلے گی، اس ملک کا مستقبل بچے گا۔ اگر ایسے ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو پھر اس الیکشن کروانے کا مقصد تو کوئی نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب بہت ساری چیزیں اسی کشمکش میں پھنسی ہوئی ہے۔ فوج، اسٹیبلشمنٹ اور باقی تمام ادارے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کیا جس پہ ہم اعتماد کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم لے کے آئے ہیں کہ یہ چیزوں کو بہتر کرے گا، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ بھی سال بعد اس کی صورتحال کچھ اور ہو۔ تو یہ ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی کبھی بھی فوج کے ساتھ نہیں بنی۔ ایسے ہی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ میری اپنی ایک بادشاہی ہو۔ اچھا آصم میری صاحب، اپنی اگر ایک سب کچھ اسٹیٹ ہو۔ سلیکٹڈ ہے تو پھر اتنا پیسہ انویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح سوال آپ نے کیا کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر آپ نے سلیکشن ہی کرنی ہے تو پھر ایڈجسٹمنٹ کر لیں، ایسے ہی، لیکن ایک نا پروسیجر ہوتا ہے نا، ایک عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ عوام ہماری پہلے ہی بے وقوف ہے۔ وہ اتنی سمجھدار ہوتی تو آج اس ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ ہماری بربادی ہے نا، یہ صرف ہماری عوام کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہماری عوام ایسے سوئی ہوئی ہے جیسے اس کو دنیا پلا کے نا اس کو ایک ٹیکا لگا دیے گیا ساتھ کہ تو پتر ستار ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا، ہمارے ان لوگوں کا، ہمارے سیاستدانوں کا۔ اچھا آصم صاحب، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو 3 MPU کے تحت ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا، کیا ان لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح کا ریلیف نہیں دینا؟ دیکھیں جی، ایک ہی آدمی تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے پی ٹی آئی کا نام زندہ رکھے ہوئے تھا، ایسے ہی ہے، وہی یہ تھے مروت صاحب، جنہوں نے بہت قربانیاں دی۔ کیونکہ تمام آپ کو پتا کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے، کوئی جیلوں میں ہے، کوئی بھاگ گیا ہے، کوئی چھپا ہوا ہے، تو وہ تو اب کوئی ایسا مین کردار ادا کرنے والا یا رول ادا کرنے والا یا پارٹی کو لوگوں کو لے کے چلنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، شیر صاحب نے شیری دہائی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پشاور کا جلسہ کیا، اس نے وہ لکی مروت کا جلسہ کیا، اور چھوٹے چھوٹے کنونشن جو ان سے وہ اس نے شروع کر دیے تھے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب ان کو پتا تو تھا کہ اس آدمی کو پکڑیں گے تو تھوڑی اور 4 لوگ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کی آواز بھی بند ہوگی۔ ایسے ہی ہے، تو بدقسمتی سے شیر صاحب آئے تھے لاہور ہائی کورٹ کی دعوت پہ، انہوں نے ان کو بلوایا تھا اور پنجاب پولیس نے ان کو ہاتھے سے گرفتار کر لیا ہے 3 MPO کے تحت۔ یہ ایک بس ڈرامے بازی ہے، ملک میں انتشار پھیلانے والی باتیں ہیں۔ آپ کیوں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں؟ اگر
वकला कहते हैं तो हैं कि हम पीर को स्ट्राइक करेंगे, हम बाहर रोडों पे आएंगे, अगर आते हैं तो गरीब लोगों का आगे रोजगार कोई नहीं है, ऐसे ही है, वो अपनी मजदूरी की वजह से परेशान है, महंगाई आपकी पता है आपको दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे ही है। तो इस वजह से ये तो मुल्क को खुद ही पंजाब हुकूमत ऐसे काम कर रही है या पाकिस्तान हुकूमत ऐसे काम कर रही है कि मुल्क में इंतशार फैले, लोग लड़े मरे, कत्लो गारत पैदा हो और यहाँ ये इलेक्शन वाइंड अप हो, ये पूरी प्लानिंग है या क्या है? अब तो ये ऐसी गंदी सियासत हो चुकी है, इसकी समझ से तो हम कासिर हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।